बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللہ کی ذات خالق ہے، اللہ کی ذات مالک ہے، اللہ کی ذات رازق ہے۔ تمام دنیا کا نظام اللہ کی ذات نے بنایا اور بنا کر اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے حکم سے باہر نہیں، نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات نے ہمیں جو انسان بنایا، ہمارے ذمہ کچھ احکامات لگائے ہیں۔ اگر ہم ان کو پورا کر کے چلے جائیں گے تو اللہ کا مہمان خانہ تیار ہے، ہمارا استقبال کرے گا۔ اگر ہم اللہ کے حکموں کو مان کر نہیں جائیں گے تو اللہ کا ایک عذاب خانہ ہے جو بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تو آج ہم اسی کے متعلق اللہ کی ذات نے ایک انسان کی بخشش کر دی اور ایک انسان کی پکڑ فرما دی، اس کے متعلق آپ سے آج گفتگو کریں گے کہ 2 حدیثیں 2 واقعات آپ کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نرم لوگوں کو بڑا پسند کرتی ہے، جو رحم کرتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کو یہ بندے بہت پسند ہے۔ وہ آج واقعہ ہے، ایک فاحشہ، ایک زانیہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت جو گناہوں میں مبتلا تھی راستے سے گزر رہی تھی، جب اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا تھا اور گرمی کی شدت سے ہانپ رہا تھا، اس کے پاس پانی نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے جوتے کو کنویں میں ڈالا اور پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ذات کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے اور اسے بخش دیا۔ اور یہ واقعہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے والوں پر بہت مہربان ہے اور چھوٹے سے نیک عمل کو بھی قبول فرما لیتا ہے، چاہے وہ کسی گناہ گار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اور ایک واقعہ یہ بھی حدیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ ایک عورت کو اس ظلم کی وجہ سے عذاب دیا گیا کیونکہ اس نے گھر میں ایک بلی پالی، اس کو قید کر رکھا، اسے کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا، نہ تو اس بلی کو خود پلایا اور نہ ہی اس کو آزاد کیا کہ وہ اپنی خوراک خود تلاش کر سکے۔ بلی بھوک پیاس سے مر گئی اور اس ظلم کی وجہ سے اس عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب دیا گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جانوروں پر ظلم کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے اور ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں کیا، صحیفوں میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے واعظ و نصیحت ان صحیفوں میں لکھے تھے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ اس میں اس طرح کے واقعات بتائے گئے کہ انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا میں حاکم بنایا اور اللہ تعالیٰ کی ذات ظلم کو پسند نہیں کرتی،